صرف نعتیہ مشاعرہ ہوگا، اس نے جتنے اچنگے، لفنگے، موالی، گنڈے، چھچھورے سب آ کے رنڈی کی طرح پیسہ بانٹے اسے. مرچی لگے تو لگتی رہے. ارے مجھے کون سا نظرانہ چاہیے؟ رکھ کرو بھائی صاحب، شاید لوگوں دے دینا، دے دو نہیں، ان منگتوں کو دے دو نظرانہ جو جل سے خراب کرتے ہیں آ کر کے. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ نا او مولانا لوگوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ مبلغ صاحب، خطیب صاحب، خطیب خونخوار صاحب، خطیب سدا بہار صاحب، جب میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. بندوں کو بلاؤ تو حکمت سے بلاؤ، پیاری پیاری باتیں کر کے بلاؤ، اچھے اچھے بول بول کے بلاؤ، محبت سے بلاؤ، پیار سے بلاؤ. حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں. فیضی صاحب سنا رہے تھے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آنکھوں میں تابع نظارہ ہے دیکھنے کے لیے؟ اتنا جھوم رہے ہیں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ منہ اور پودینے کی چٹنی. مغربی یو پی کے سنبھل کے چھیتر کے بسنے والے، تم سے بڑا جاہل میں نے کہیں پورے ہندوستان میں نہیں دیکھا. تم گریجویٹ بنتے ہو، کوالیفائیڈ بنتے ہو، اور شیطنت کا اتنا اوپن پرچار کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ یار، یا بالکل پگلا گئے ہو، دماغ کی نسیں سرک گئی تمہاری. یقین سے کہتا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک ایسا جنگلی ماحول نہیں دیکھا میں نے. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا خادم غلام رسول قادری. یوں تو اس ناچیز کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات، کوئی وقار نہیں ہے، لیکن ہاں میں بڑے شوق اور فخر کے ساتھ سرکار کے در کا کتا اپنے آپ کو کہلانے پر فخر کرتا ہوں. میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں. عزیزان محترم، اس وقت میں جو ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں وہ سب جانتے ہیں کتنے نازک حال میں مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک طرف فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، اور دوسری طرف ایک عالم کے مقابلے میں ایک شاعر کے مقابلے میں. یہ سنبھالنا، یہ سدھارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ علماء کرام کے درمیان جو انتشار پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کا جو یہ ماحول بن چکا ہے، اس کو برداشت کرنا ہمارے قوت کے خلاف ہو چکا ہے. جذبہ ایمانی اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے، اور یہ اکثر ہمارے ہی جلسوں میں ہو رہا ہے. اور یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا خادم کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی کہلاتے ہیں، بہت بڑا عالم کہلاتے ہیں، بہت بڑا مبلغ کہلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم حق بات کرتے ہیں، ہم سچ بات کرتے ہیں، ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب یہ جو کر رہے ہیں نا، اس کا دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے سخت جملے میں نے بولے ہیں، دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں. میرے نبی کا دین یہ اجازت نہیں دیتا، میرے آقا جو اسلام لائے ہیں یہ اجازت نہیں دیتا. سرکار پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا، وہ اللہ کا کلام یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے آقا کی حدیثیں ہیں، یہ اجازت نہیں دیتی ہیں. شریعت مصطفیٰ اس چیز کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ تم ایسا کرو. ہاں کچھ باتیں ہیں جو حق نظر آتی ہیں، لیکن ان حق باتوں کو بتاتے ہوئے تم ایسی گندی زبانیں استعمال کر لیتے ہو
کہ جو تم نے حق بتایا تھا نا اس سب پر پانی پھر جاتا ہے. ایک طرف تم حق کا پرچم اٹھائے کھڑے ہو اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی توہین کر رہے ہو. تمہاری کیا تبلیغ ہے؟ تبلیغ اس کو نہیں کہتے عزیزو، اس کو تبلیغ نہیں کہا جاتا. دیکھیے ہمارے حالات کیسے ہو چکے ہیں. یہ اکثر ہمارے ہی جلسوں میں سنیوں کے ہی سٹیج پر ہو رہا ہے. بیچاری سیدھی سادی قوم لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، عالموں کو بلاتی ہے، تقریر کراتی ہے، نعت پاک سنتی ہے. لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے بھئی ہماری بستی کے حالات بہت خراب ہیں. کوئی مقرر آئے گا نماز کے تعلق سے بولے گا، کوئی خطیب آئے گا وہ جہیز کے تعلق سے بولے گا، کوئی نبی کی سنتوں کا بیان کرے گا، کوئی مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ ایمانی بیدار کرنے کی کوشش کرے گا. لوگ اس سوچ کو لے کر کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. علماء کرام کے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں سے ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، ان کے لیے بہترین کرسیاں لگائی جاتی ہیں، اچھے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اچھے مقام کا انتظام کیا جاتا ہے، قیام گاہ کو سجایا جاتا ہے. کیا یہی سب دیکھنے کے لیے کہ تم اسٹیجوں پر جب جمع ہو جاؤ تو آپس میں جھگڑا کرو؟ تم اسٹیجوں پر جب جمع ہو جاؤ تو کوئی تو نعت کی توہین کر رہا ہے تو کوئی تقریر کی توہین کر رہا ہے. یہ کون سی شریعت کی آپ بات کرتے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جن لوگوں نے اپنے بستیوں کے اندر جلسہ سجایا. کیا تمہارے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچی کہ ہم نے پیسہ کس لیے خرچ کیا تھا؟ ہم نے لاکھوں روپے کیوں خرچ کیے تھے؟ علماء کرام کو بلایا تھا اس لیے کہ آئیں گے، اصلاح کریں گے، نصیحت کریں گے. اور یہ کیا کہ ہمیں کنفیوز کر کے چلے گئے، ہمیں ایسے موڑ پر لا کے کھڑا کر گئے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے صاحب جب اس طرح کے واقعات پیش نظر ہوتے ہیں. یہ 4 نام بڑے مشہور ہو رہے ہیں اس وقت میں، مفتی شمس الدین مکرانوی اور مفتی غلام جیلانی ازہری اور مداح رسول محمد علی فیضی، مداح رسول ندیم رضا فیضی، اور ان میں ایک 5واں نام جڑا ہوا بھی ہے اسد اقبال صاحب. لیکن میں اسد اقبال صاحب کو کل بھی بے قصور مانتا تھا اور آج بھی میں بے قصور مانتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل بھی اسد اقبال صاحب کو بنا وجہ گھسیٹا جا رہا تھا اور آج بھی بنا وجہ گھسیٹا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد اقبال ہندوستان کا ایک ایسا شاعر ہے جو حق کہنے کا قائل ہے اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پابند ہے. میں اس کو پاسبان اعلیٰ حضرت کہتا ہوں، میں اس کو پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. عزیزان محترم، وہ سچا عاشق ہے اعلیٰ حضرت کا، حضور تاج الشریعہ کا سچا عاشق ہے، حضور اسجد رضا خان مدد اللہ علیہ والنورانی کا سچا عاشق ہے. لیکن جب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے تو کچھ لوگوں کو مرچی لگتی ہے. بہرحال اسد اقبال صاحب پر گفتگو کرنا بھی میرا مقصد نہیں ہے. میں ان 4 لوگوں کی بات آپ سے کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی محفلوں کے اندر، بڑی بڑی کانفرنسوں میں بحث ہوئی ہے، مباحثہ ہوا ہے، جن میں کیا حضرت محمد علی فیضی صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور ان کو نشانہ بناتے ہوئے یہ جملے بولے گئے کہ کلام لکھا ہے صاحب، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال. اللہ اکبر. مطلب یہ دیکھیے کہ شعراء اپنی عقیدت کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے. اگر کوئی شاعر نبی کے عشق میں کلام لکھ رہا ہے نا تو ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا. اور کہتے ہیں کہ ہم دین کے بہت بڑے عالم ہیں. لا حول بلا قوت. اور یہ اتنے بڑے بدبخت ہو چکے ہیں نا، ان کو معلوم ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں، ہم کو تو کوئی
انعام آ نہیں رہا ہے, کوئی نذرانہ ہم کو دے نہیں رہا ہے, اور ان پر لوگ انعام برسا رہے ہیں, انعام برسا رہے ہیں, پیسہ برس رہا ہے, تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کیا انداز اختیار کیا؟ ان کے نذرانے کو بند کرنے کے لیے, شعراء کے انعام و اکرام کو بند کرنے کے لیے کتنے سخت جملے استعمال کیے گئے. ابھی ایک پروگرام ہوا یو پی کے اندر, سنبھل کے علاقے میں, تو اس میں کسی صاحب نے جو ہے, وہ بھی مولانا ہی تھے, مفتی شمس الدین صاحب کے پاس میں آ کر کے ان کو کچھ نذرانہ دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, یہ مجھے مت دو, ان منگتوں کو دے دو. یعنی کہ شاعروں کو کہا کہ ان بھکاریوں کو دے دو, ان منگتوں کو دے دو, ہمیں نذرانے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی شمس الدین, اگر نذرانے کی ضرورت نہیں ہے نا تو خبردار, اگر کہیں سے نذرانہ نہ ملے نا, لفافہ نہ ملے, گاڑی کا خرچہ نہ ملے, ٹرین کے ٹکٹ کا پیسہ نہ ملے, پلین کے ٹکٹ کا پیسہ نہ ملے نا, تو خبردار کہیں سے بیزاری کا اظہار مت کرنا. اگر نذرانے کی ضرورت نہیں ہے نا تو آج کے بعد کہیں سے پیسے کا سوال مت کرنا, نذرانہ طے مت کرنا. اور تو نذرانہ طے کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو اس چیز سے مجھے غرض نہیں ہے. اگر کہیں کی عوام تجھے نذرانہ نہ دے سکے نا تو کبھی اظہار بیزاری مت کرنا کہ مجھے نذرانہ نہیں ملا. اللہ رب العزت نے سب کو پیٹ دیا ہے یار. کوئی شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تم پیسہ برساؤ, کوئی شاعر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے محفل میں سے نکل کر کے آؤ اور انعام دو, کوئی نہیں کہتا. وہ نبی کی نعت پڑھتا ہے, لوگ اس کو اپنی محبت سے نوازتے ہیں, اس کو خود لوگ آ کر کے انعام دیتے ہیں. لوگوں کو پسند آ رہا ہے, دے رہے ہیں. آپ بھی ایسی بات کرو کہ آپ کی بات بھی لوگوں کو پسند آئے, لوگ آپ کو بھی نذرانہ دیں. اور کیا مقررین حضرات کو نذرانے نہیں ملتے؟ ہم نے بہت نذرانے ملتے ہوئے دیکھیں, ہم نے بہت نذرانے ملتے ہوئے دیکھیں. لیکن کبھی کسی شاعر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ اس مقرر پر اتنا نذرانہ برس گیا, اتنا انعام آیا ہے, ہم پر نہیں آیا. لیکن یہ خطیبوں کو نہ معلوم کیا ہو گیا ہے کہ یہ شعراء کے پیچھے پڑ چکے. اور قسم خدا کی جلن, اتنی بری جلن, منگتے کو دے دو, اس بھکاری کو دے دو, ان فقیروں کو دے دو. لا حول بلا قوت. ایک عالم ہوتے ہوئے تمہیں یہ بات زیبا نہیں دیتی ہے, اور تم نے کیا کیا کہنا شروع کر دیا. اسٹیج پر کھڑے ہو علماء کے بیچ میں, اور تم اس اسٹیج کو کہتے ہو کہ ممبر رسول ہے, اور اس ممبر رسول پر بیٹھ کر تم قوم مسلم کو اس طرح سے جاہل بتا رہے ہو. سخت جملے آپ دیکھیے, کتنے سخت جملے بولے گئے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ سنبھل کی قوم بہت پڑھی لکھی ہے, بہت سمجھدار لوگ ہیں, لیکن کہتا ہے قسم خدا کی میں نے اتنے بڑے جاہل لوگ کہیں نہیں دیکھے. قسم خدا کی قسم کھا کر کے بول رہا ہے کہ میں نے اتنے بڑے جاہل لوگ کہیں نہیں دیکھے. سنبھل کے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن کم سے کم یہ تو دیکھو آپ کہ آپ نے جملے کیا استعمال کیے ہیں. اور جہاں مفتی غلام جیلانی کی بات کریں تو یہ بھی بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اس ٹائم. آپ ان کے بھی جملے دیکھیے, ان کے جملے معاذ اللہ, ان کے جملے آپ دیکھیے, بہت سخت جملے ان کے. جتنے بھی لچے لفنگے, جتنے بھی گنڈے موالی بدماش بدتمیز ہیں, ان کو الگ محفل میں بٹھایا جائے, نعت خانوں کو الگ محفل میں, اور ان کے ساتھ میں ان رنڈی بازوں کو, لفنگوں کو اور ان گنڈوں کو بٹھایا جائے. مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ جتنے نعت پڑھ رہے ہیں وہ سب گنڈے ہیں, اور ان گنڈوں کے ساتھ میں یہ گنڈے ہی لوگ بیٹھیں گے جو نذرانہ برساتے ہیں. میں قوم مسلم سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے بدتمیز لوگوں کو اسٹیجوں پر چڑھنے کی اجازت مت دو. یہ نبی کے اسٹیج, جس کو یہ نبی کا ممبر کہتے ہیں, ممبر رسول کا یہ ادب بھول چکے ہیں. یہ حسد اور جلن میں اس طرح سے گرفتار ہو چکے ہیں, اب ان کو کسی کی مخالفت کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا. جو انسان اپنی زبان کی اصلاح نہ کر سکے, جو انسان اپنی زبان کو پاک نہ کر سکے, وہ کسی دوسرے کے سینے کو پاک کیسے کرے گا؟ جس کی خود کی زبان پاک نہ ہو وہ کسی دوسرے کے دل کو پاک کیسے کرے گا؟ آپ ذرا ان لوگوں کے جملے دیکھیں. السلام